وہ چمکنے لگتا ہے. یہاں نبی لکڑی پر ہاتھ لگا رہے، فرما رہے ہیں جاؤ یہ تمہارے لیے روشنی کرے گی. وہ دونوں صحابی حضور کو سلام کر کے باہر نکلے. ان کا کہنا ہے جو ہی ہم گلی میں نکلے اس لاٹھی سے روشنی نکلنے لگی. بڑے مزے سے ہم سفر کر رہے تھے کیونکہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا تھا. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، سب کچھ نظر آ رہا. آگے جا کر دونوں کا راستہ بدل رہا تھا. ایک نے اپنے گھر جانا تھا، دوسرے نے اپنے گھر کی طرف آگے جانا تھا. تو جس کے پاس روشنی کرتی ہوئی لاٹھی تھی وہ بڑا مطمئن تھا. دوسرے نے کہا تیرے پاس تو لاٹھی ہے، روشنی کر رہی ہے، میں کیسے گھر جاؤں گا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا چل میں تجھے پہلے چھوڑ آتا ہوں پھر میں واپس آ جاؤں گا. نہیں، وہ کون تھا؟ اس نے کہا اپنی لاٹھی مجھے دے. اس نے دوسرے کی لاٹھی لے کر اپنی لاٹھی سے لگائی، اس کی لاٹھی بھی چمکنے لگی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اعلی حضرت کا کلام پڑھو، قرآن حدیث کی ترجمانی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضرت موسیٰ صرف اپنا ہاتھ چمکاتے ہیں، یہاں میرا نبی لاٹھی پر ہاتھ لگاتا ہے وہ لاٹھی چمکتی ہے. نہیں، جو لاٹھی اس لاٹھی سے لگ جائے وہ بھی چمکنے لگ جاتی ہے. بولو یہودی خاموش ہوگا یا نہیں؟ اونچی ان کے کہنے سے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن کے جتنے نکلے ہوئے نا، ان کے کہنے سے میں نے نام لیا اونچی. کل کو یہ کہیں کہ جی ہمارا رگڑا لگا گیا، کہنا اس نے تو نام نہیں لیا تھا، پتہ چل گیا اچھا وہ تم لوگ ہو. میں نے نام لیا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اور سنیں، ہندو بھی چپ ہو گیا، یہودی بھی چپ ہو گیا، اور کون تھا؟ عیسائی. عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس والے کوڑ والے پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو تندرست کر دیتے تھے. بڑی بات ہے. قرآن میں ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، برس والے کو. قرآن میں حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کتنی شان عطا کی تھی، بڑے کمال والے، بڑی شان والے. ہاتھ پھیر رہے ہیں اور بیماری دور، ہاتھ پھیر رہے ہیں بیماری اونچی دور. اور عیسائی بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمال دیا تھا، وہ برس والے پر، بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کو تندرست کر دیتے تھے. ہم دل و جان سے مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی قدر کرتے ہیں. مگر سن، حضرت عیسیٰ تو ہاتھ پھیر کر کرتے تھے، میرے نبی کے ہاتھوں کے کمالات تو بہت بڑے، ان کے پاؤں کے کمالات بہت بڑے. ان کے مبارک پاؤں میں جو مبارک جوتیاں آ جاتی تھی، وہ جس خاک پر لگ گئی اس خاک کو خاک شفا بنا دیا. حضور اللہ اکبر. اتنے ہزاروں بیٹھے، نعرے اتنے ڈھیلے. میری شان میں لگا نعرہ. نبی کا نام لیتے ہو ایمان کی بات سے خوش ہو کر، پتہ چلے مسلمان بیٹھے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غبار المدینۃ یبرئ البرص والجذام، میرے مدینے کی مٹی، اس کا غبار برص اور جذام کے لیے شفا ہے. میرے نبی کی بات کیا کرو گے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو.
فرماتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی جیسا اونچی کوئی نہیں. حضور کے معجزات سناتا رہوں تو پھر ساری تقریر اسی پر ہو جائے. بولو جو سنی ہوگا وہ ان تینوں کو چپ کرائے گا یا نہیں؟ اونچی ان کی تبلیغ سے بنے گا کام؟ یہ تو مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں. ہمارے اولیاء نے مشرکوں کو مسلمان بنایا ہے. ہم تو صرف ایک کی مثال دے دیں, سب کی کیا دوں؟ داتا صاحب کی دوں, خواجہ صاحب کی دوں, بابا فرید کی دوں, کس کس کی دوں؟ صرف خواجہ غریب نواز اجمیری نے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا. بستر لوٹا اٹھا کے پوچھ رہا ہوں, انہوں نے نبی کی تعریف سنا کر, نبی کا خلق سنا کر, نبی کی برکت سے کرامتیں دکھا کر مسلمان کیا. تم سے کرامتیں تو ہو نہیں سکتی کیونکہ تم مومن نہیں ہو. مومن سے ہوگی کرامت. تمہارے پاس نبی کے لیے اچھی باتیں بھی نہیں ہیں, تم نے کیا مسلمان کرنا ہے؟ یاد رکھنا میرے نبی جیسا اونچی. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آؤ سنو میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کیا فرماتا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. پہلا کام یہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. نبی کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے. قول المبرد تبالغوا فی تعظیمہ, اخفش تعزروہ وتنصروہ. مظہری کہ نازیبا غلط صفات سے ان کی پاکی کا اظہار. یہ میں تفسیروں کی جھلک دکھا رہا ہوں. علماء اسلام کہتے ہیں نبی کی تعریف میں مبالغہ ہو سکتا, اونچی جتنی کرو گے کم ہے. مبالغہ تو تب ہو کہ حد سے بڑھیں. مبالغہ کب ہوگا؟ جب ذرا اونچی کہیے, جب. اور نبی کی شان کی حد جانتا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں وہ خدا نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے. خدا کی جیسے, اس کے مثل, اس کے مانند, اس جیسے, اس کا ٹکڑا, اس کا جز نہیں. اللہ خالق ہے, نبی مخلوق ہے. برابری کا کوئی تصور نہیں, مثلیت کا کوئی تصور نہیں, مگر میرے نبی جیسا. اب تم کہو گے جی حد, تو پہلے حد بتاؤ نا. ہم پر الزام لگاتے ہو یہ سنی بریلوی نبی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں, تو حد بتاؤ نا. اگر حد بتا دو پھر اس کے بعد بڑھائیں گے جو مرضی کہنا. میں اور آپ کے شمار قطار میں ہیں. حضرت امام بوصیری, امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ, جن کو حضور نے اپنی چادر مبارک عطا کی, قصیدہ بردہ جن کا پڑھا جاتا ہے, 900 سال ہو گئے, وظیفہ بنا ہوا ہے ساری دنیا کا. اس میں وہ یہ فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حد فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. نبی کے فضل, نبی کی شان کی کوئی حد. اونچی. جب وہ کہہ رہے نہیں اور یہ کہہ رہے حد سے بڑھا دیتے ہو, تو پہلے حد بتاؤ تو صحیح. نبی کی شان میں ہم جتنی باتیں کہیں مبالغہ ہو سکتا. ہاں, ان کو خدا نہیں کہنا, خدا جیسا نہیں کہنا ہے. اس کے سوا اور کوئی مسئلہ
اونچی، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ الیواقیت والجواہر میں امام عبد الوہاب شورانی کو پڑھ کے دیکھو، علماء کو۔ یہ امام عبد الوہاب شورانی کون ہے؟ فیض الباری میں انور شاہ کاشمیری جو مدرسہ دیوبند کے سب سے بڑے استاد تھے، انہوں نے لکھا ہے بحر لا ساحل لہ۔ یہ امام عبد الوہاب شورانی علم کا وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ وہ امام عبد الوہاب شورانی جنہوں نے جاگتے ہوئے، حضور کی وفات شریف کے کتنے 100 سال بعد ہوئے، جاگتے ہوئے نبی پاک کو پوری بخاری سنائی ہے۔ وہ اتنے بڑے عالم، انہوں نے الیواقیت والجواہر میں جو لکھا ہے حضور کے معراج کے حوالے سے پڑھ کے دیکھو، مگر ان کی سمجھ میں آ سکتا اونچی۔ ایک جانور ہوتا ہے جس کو مینڈک کہتے ہیں، مینڈک جانتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی اور بھی نام ہے اس کا؟ پنجاب والے ڈڈو کہتے ہیں، انگلش والے فراک کہتے ہیں، فراک۔ وہ کنویں سے نکلا تو کنویں میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ اس کو کسی نے کہا آگے دریا ہے، تو دریا میں وہ پوچھنے لگا کتنا پانی ہے؟ کنویں جتنا۔ انہوں نے کہا کنویں کچھ بھی نہیں ہے وہاں تو بہت۔ اس نے چونکہ دیکھا ہی کنواں تھا، اس کو دریا کے پانی کا اندازہ اونچی بلا تشبیہ۔ انہوں نے دیکھا ہی جن کو ہے ان کو وہ کنویں والے، ان کو کیا پتا سمندر جیسا علم رکھنے والوں کی کیا شان ہے۔ اور سمندر جیسا علم ان کو ملتا ہے جو میرے نبی کا ادب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ادب۔ ان کو علم لدنی ملتا ہے۔ حضرت امام عبد العزیز دباغ رضی اللہ عنہ، جن کی کتاب ابریز، جس کا ترجمہ خزینہ معارف کے نام سے ہوا ہے، امی تھے، امی، پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی سے مدرسے میں جا کے پڑھے ہوئے، مگر ان کی کتاب کا نام خزینہ معارف، معرفت کا خزینہ۔ بظاہر مدرسے میں نہیں گئے، اللہ نے نوازا، نبی کا ادب کرتے تھے، اللہ نے نوازا۔ چلو ان کی ایک کرامت سنا دیتا ہوں۔ یہ کپڑوں کو رنگتے تھے، رنگ ساز۔ آپ کے ہاں تو ہوتے ہیں نا، چلے جاتے ہیں آپ جی یہ کپڑے کو رنگ چڑھا دو، وہ جو کڑھائی وڑائی میں چڑھاتے ہیں، یہ رنگ ساز تھے۔ اس علاقے میں جو بادشاہ تھا اس نے اپنا کوئی عمارت بنوائی، معمار جو بنانے والے تھے جن کو آپ مستری، راج مزدور کہتے ہو، وہ آئے ہوئے تھے، بادشاہ نے ان کو ٹھیکہ دیا ہوا تھا۔ وہ دیوار بنا رہے تھے تو دیوار نیچے سے سیدھی رکھتے، اوپر جا کے ٹیڑھی ہو جاتی۔ بڑے پریشان، ہم اٹھاتے سیدھی ہیں، یہ ٹیڑھی کیوں ہو جاتی ہے؟ پھر انہوں نے گرائی، پھر بنائی، پھر ٹیڑھی۔ بادشاہ نے ان سے کہا آخری بار موقع دے رہا ہوں، آخری بار اگر دیوار ٹیڑھی ہوئی تو تم سب کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ بادشاہ ہوتے تھے ایسے، ان کو ڈر پڑ گیا، انہوں نے دوبارہ بڑی محنت سے بنائی دیوار، پھر نیچے سے سیدھی اٹھ رہی، اوپر جا کے ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ بڑے پریشان کہ اب تو سزا ملے گی۔ بیٹھے ہوئے تھے، سب کے چہرے لٹکے ہوئے، پریشان کہ اب بنے گا کیا۔ ادھر یہ آ گئے اپنے کپڑے رنگنے کے لیے کنارے پر۔ وہ راج مزدوروں کو جب دیکھا تو پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ نے بلایا، عمارت بنا رہے ہیں، دیوار ٹیڑھی بن رہی ہے، آج ہمیں سزا مل جائے گی۔ انہوں نے کہا ہو کیا گیا؟ انہوں نے کہا جی اس طرح دیوار اٹھاتے ہیں ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اچھا سیدھی کر دوں؟ انہوں نے کہا تو اپنے رنگ کا کام کر یار، رنگ والا ہے، جا رنگ کر، تجھے کیا پتا یہ راج مزدوری کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے حساب سے ہی باتیں کرنی تھی نا انہوں نے، آپ کیا جانے۔ فرمایا میں سیدھی کر دوں؟ اور کسی نے کہا بابا جی کہہ رہے ہیں تو کروا لو نا، کہہ رہے ہیں تو کروا لو، ہو جائے گی، سزا سے بچ جائیں گے۔ بابا جی نے اپنا کپڑا رنگا ہوا تھا ہاتھ میں لے کے فرمایا دیوار کی طرف دیکھو، ادھر کپڑے کو نچوڑتے جا رہے ہیں، ادھر دیوار سیدھی ہوتی جا رہی ہے۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک کی تعظیم نہیں ہے تو کچھ بھی۔ وہ کیسا ہے جو اپنے لیے تو القاب پسند کرے، اپنا تو ادب چاہے اور نبی کا ادب نہ کرے؟ وہ عالم، وہ مومن، وہ اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نبی کی تعظیم۔ قرآن یہ بتاتا ہے نماز اس کی جو نبی سے محبت کرے، نبی کی تعظیم کرے۔ منافق اس زمانے میں بھی تھے، قرآن میں بیان ہے، پوری سورت منافقون موجود ہے۔ جب اس زمانے میں تھے تو اس زمانے میں کتنے ہوں گے؟ جب اس زمانے میں تھے تو اس زمانے میں کتنے ہوں گے؟ اور اس زمانے میں جو تھے وہ اس کے بعد جو زمانہ آ رہا ہے، حال برا ہو رہا ہے یا اچھا ہو رہا ہے؟ اونچی تو جو آج کے ہیں وہ تو زیادہ برے ہوں گے نا؟ نہیں سمجھے؟ چلو سمجھا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ان لوگوں کو شیطان کا سینگ کہا ہے، قرن الشیطان۔ ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، بخاری شریف میں حدیث۔ حضور نے ان کو کیا کہا ہے؟ شیطان کا سینگ۔ اونچی کہیں، شیطان کا۔ اب دھیان سے میری بات سننا، سینگ والا جو جانور ہوتا ہے نا، سینگ والا، اس کے پورے جسم میں سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہوتی ہے؟ سینگ۔ اگر کسی کو شبہ ہے ابھی بولے، بعد میں نہیں۔ سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ سینگ۔ یہ جو سینگ والا جانور ہوتا ہے، یہ جب کبھی کسی سے لڑتا ہے تو کس چیز سے لڑتا ہے؟ پیچھے پورے جسم کا زور ہوتا ہے، آگے کیا ہوتے ہیں؟ سینگ۔ تیسری بات، یہ سینگ والا جانور جب کہیں داخل ہوتا ہے تو پہلے کیا چیز داخل ہوتی ہے؟ جسم تو بعد میں آئے گا، پہلے کیا داخل ہوگا؟ یہ تینوں باتیں یاد رہیں گی یا بھول جاؤ گے؟ سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ سینگ۔ لڑتا کس سے ہے؟ سینگوں سے۔ داخل کیا ہوگا پہلے؟ سینگ۔ یاد رہے گا؟ حضور نے ان کو کیا فرمایا؟ شیطان کا سینگ۔ کیا مطلب؟ شیطان اتنا سخت نہیں ہے جتنے یہ سخت ہے۔ شیطان نے کہا تھا، یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ یہ تو سارے فتوی ولیوں پہ لگاتے ہیں، اللہ کے پیاروں پہ لگاتے ہیں، تو شیطان سے زیادہ سخت ہیں یا نہیں؟ بولو۔ دوسری بات، سینگ والا جانور جب لڑتا ہے تو کس چیز سے لڑتا ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے پیچھے، ان کو آگے۔ یہ کس کے سینگ ہے؟ تو یہ آگے اور وہ پیچھے سے زور لگا رہا ہے اور یہ آگے سے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تیسری بات کیا؟ کہ جب کبھی داخل ہوگا کسی جگہ، پہلے کیا چیز داخل ہوگی؟ بولو، شیطان نے کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ دوزخ میں۔ اور یہ ہیں شیطان کے سینگ، تو پہلے یہ جائیں گے نا؟ نہیں سمجھے؟ اسی لیے ان کو کہتا ہوں، آؤ آج میرے نبی کا دامن تھام لو، توبہ کر لو، آج ان کا دامن تھام لو، بیڑا۔ اعلی حضرت یہی پیغام دیتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اور منکر، تیری عمر گزر گئی انکار کرتے ہوئے، آج ان کا دامن تھام لے۔ کل قیامت میں مانے گا تو کل کا ماننا کام۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر